حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قافلے کی طرف آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلنا شروع کیا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری ساتھی خواتین حیران ہو کے مجھ سے پوچھنے لگیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو وہ دودھ سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہماری بکریوں میں سے اس سے پہلے بہت کم دودھ نکلتا تھا، لیکن جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اس دن ہماری بکریوں سے اتنا دودھ ہمیں حاصل ہوا کہ ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے یہ جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہر طرف اور ہر چیز میں نظر آنے لگی۔ 2 ماہ گزر گئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ماہ کی عمر میں ہی چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مکمل طور پر سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں بہت صاف انداز میں گفتگو کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جس دن سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی، اس دن سے ہمارے قبیلے بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس سے خوشبو نہ آتی ہو۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے، اور اس کے لیے صبح اور شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکے تھے، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ابھی کچھ دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزید ہمارے پاس رہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کی، ان سے کہا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے، کیونکہ ان دنوں مکہ میں بیماریوں کا بہت زیادہ حملہ تھا۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے
ہوتے نظر آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کے بعد گھر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش جاتے۔ ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں ڈرتے ہوئے گھر آئے اور مجھ سے کہنے لگے، امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اور رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تھی، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو دیکھا تھا اور فرشتوں کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، امی جان میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر لے آئے اور میں نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم انہیں اپنے گھر واپس لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک غائب ہو گئے۔ میں ڈر گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اسی پریشانی کی حالت میں آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس گئی اور میں نے ان سے جاتے ہی کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ عبد المطلب نے یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مل جانے کی دعا کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ یہ دونوں حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے وادی تہامہ میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ اس لڑکے نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیے۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضرت آمنہ کے پاس آئیں۔